چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے سزاؤں کے حوالے سے کہ ایک عدالت مجرم کو کتنی قسم کی سزائیں دے سکتی ہے، اور یہ تمام سزائیں اسلامک ہے جو 1997 سے پہلے 6 قسم کی مجرم کو سزائیں دی جاتی تھی۔ ان میں سزائے موت، عمر قید بھی 2 قسم کی ہوتی تھی، ایک قید بمشقت اور دوسرا سمپل قید، ضبطی جائیداد، جرمانہ وغیرہ۔ لیکن اب یہ سزائیں مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 53 میں 10 قسم کی شرعی سزائیں دی گئی ہیں، جن میں سے جو سب سے پہلے ہے وہ ہے قصاص، دوسرے نمبر پہ ہے دیت، تیسرے نمبر پر ہے عرش، چوتھے نمبر پر ہے ضمان، تعزیر، سزائے موت، عمر قید، اور 8ویں نمبر پر ہے قید۔ یہ بھی 2 قسم کی قید ہے، ایک قید بمشقت اور دوسرا سادہ قید۔ 9ویں نمبر پر ہے ضبطی جائیداد اور 10ویں نمبر پر ہے جرمانہ۔ اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ عدالت کسی مجرم کو سزا اس مقصد کے تحت دیتی ہے کہ دوسروں کو عبرت ہو اور جرائم کی روک تھام مؤثر طور پر ہو سکے۔ قاضی جب سزا سناتے وقت مجرم کے جرم، حالات و واقعات کو مد نظر رکھے گا اور اسی مناسبت سے سزا کی مقدار مقرر کرے گا۔ شریعت کے مطابق مقتول شخص کا ولی یا ضرر رسیدہ شخص کو قصاص لینے کا حق ہے، مگر وہ ایسے حق کو خود زیر کار نہیں لا سکتا، لیکن سرکار حکام کے احکام کے تحت ان کی موجودگی میں وہ خود قصاص لے سکتا ہے۔ البتہ سزا جرم کی نوعیت اور شدت کے لحاظ سے مناسب اور متوازن ہونی چاہیے۔ شریعت میں جرم کی تعریف یہ ہے: وہ افعال جن کو کرنے سے اللہ نے روک دیا ہو سرزد کیے جائیں تو جرم کہلائیں گے۔ اگر ایسے جرائم کا ارتکاب کیا جائے تو مجرم پر حد یا تعزیر کا اطلاق ہوگا۔ اس کے برعکس ہر ایسے فعل کا چھوڑنا بھی جرم ہے جس کا چھوڑنا حرام اور قابل سزا پایا ہو۔ شریعت کے لحاظ سے جرم کی 3 اقسام ہیں: نمبر 1 حدود، نمبر 2 قصاص اور دیت، نمبر 3 ہے تعزیرات۔ حدود کے جرائم وہ ہیں جن کی سزا حد مقرر کر دی گئی ہے، یہ حق تعالی کے طور پر مقرر ہے۔ ان میں سے جو ہے وہ زنا، تہمت زنا، قذف، شراب نوشی، چوری، قتل و غارت، ارتداد، بغاوت وغیرہ۔ قصاص و دیت کے جرائم میں بھی سزائیں مقرر ہے، لیکن حق اللہ نے بلکہ حق افراد ہے، یعنی افراد ایسے جرائم میں اگر صلح کر لے یا معاف کر دے تو ان کو اختیار ہے۔ ایسے جرائم کی 5 اقسام دی گئی ہے۔ ان میں قتل عام، قتل شبیہ العمد، قتل خطا، جان لینے کے علاوہ بلا ارادہ زیادتی، اور بلا ارادہ زیادتی یعنی جراحت۔ جو تیسری قسم ہے وہ ہے تعزیرات۔ تعزیرات کے جرائم آتے ہیں، ان میں تعزیر کے معنی تادیب کے ہیں۔ ایسی سزائیں مقرر نہیں ہے، بلکہ قاضی کی ثوابدید کے مطابق ہلکی اور سخت سزا دی جا سکتی ہے۔ ان میں جو آ جاتی ہیں وہ سود، امانت میں خیانت، گالی دینا، رشوت لینا وغیرہ وغیرہ۔ قصاص سے مراد ایسی ہی ایذا دینا جیسی کہ مجرم نے دی گئی ہو، یعنی اگر مجرم نے قتل کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اگر مجرم نے کسی کے عضو کا اتلاف کیا ہو تو اس کا بھی وہی عضو تلف کر دیا جائے گا۔ قصاص کا مقصد یہ ہے کہ کسی سے زیادتی کیے بغیر مقتول یا مجروح کے وارثوں کو مساوات اور عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھ کر جائز طریقے سے بدلہ دلایا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، تمہیں حکم ہے کہ قتل میں برابر کا بدلہ ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس کو اس کے مسلمان بھائی نے مقتول کے قصاص سے کچھ معاف کر دیا
تو معاف کرنے والوں کو شریعت کے مطابق مطالبہ پر خوشی معاملے سے خون بہا ادا کر دو۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تمہارے لیے آسانی ہے اور مہربانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو شخص زیادتی کرے اس کو دردناک عذاب ہے۔ اے عقل مندو، قصاص میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم محفوظ رہ سکو۔ یہ سورہ بقرہ کی 179 آیت ہے۔ مزید ارشاد ربی ہے کہ اور حکم دیا گیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دان، اور زخموں میں مساوات یعنی قصاص کا حکم ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس میں جو ہے جرائم قصاص جو دیے گئے ہیں وہ ہے قتل عمد، بلا ارادہ ہاتھ پاؤں یا دیگر اعضاء کا کاٹنا، بلا ارادہ زخمی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تعزیر کے زمرے میں وہ تمام سزائیں شامل ہیں جو حدود قصاص دیت کی مانند شریعت نے خود نافذ نہ کی ہو، بلکہ ایسے تمام جرائم پر سزا کو حکومت وقت اور قاضی کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سود لینا، زکوٰۃ نہ دینا، عدت کے احکام کی خلاف ورزی، ناپ تول کے قوانین کی خلاف ورزی، خیانت، رشوت، لیبر سروس کے قانون وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دیت۔ دیت سے مراد خون بہا کی ادائیگی ہے، یعنی موت کے بدلے موت، آنکھ کے بدلے آنکھ وغیرہ کی بجائے جرم کے بدلے میں خون بہا لینا۔ دیت جراحت یا قتل عمد کے ارتکاب کی صورت میں صرف ولی کی رضامندی سے نافذ ہوگی، بلکہ دیر اقسام قتل و جراحت میں قاتل پر واجب الادا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قتل خطا، قتل شبیہ عمد۔ ان بنیادی دیت احادیث میں بیان کردہ ہے جسے نص تسلیم کرتے ہوئے ہر حکومت وقت دیت کا تعین کرے گی۔ ان میں جان کی دیت 100 اونٹ یا اس کے برابر مالیت ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عرش۔ جب جرم ضرر پہنچانے تک محدود ہو تو ضرر رسیدہ شخص کو اس پر لگائے گئے زخموں کے لیے جو ادائیگی کی جائے گی وہ عرش کہلائے گی، بشرطیکہ کا ان زخموں سے موت واقع نہ ہو۔ ایسی ادائیگی ضرر رسیدہ کو یا اس کے ورثاء کو دی جائے گی، اور ایسی ادائیگی متعلقہ عضو کی دیت کی مناسبت سے کی جائے گی، البتہ عضو کی دیت سے زیادہ نہ ہوگی۔ اس لیے دیت کا جو معاملہ ہے اس کو دیت اور اس کے جزء یا کچھ حصہ کو عرش کہتے ہیں۔ ایسا زخم یا اطلاق جس کی عرش شریعت کی روح سے مقرر نہ ہوئی ہو، اس کا اندازہ قاضی خود لگائے گا۔ دمان، جسے اردو میں زمان بھی کہتے ہیں، اگر کسی شخص کو ایسا زخم لگایا گیا ہو جس کے لیے عرش مقرر نہ ہو تو عدالت مجرم سے ضرر رسیدہ کو جرمانہ دلائے گی، اور ایسے جرمانے کا تعین عدالت خود کرے گی۔ ایسے جرمانوں کو دمان کہتے ہیں۔ مثلا راستے پر گڑھے کھودے جانے کی بنا پر حادثہ ہو جانا وغیرہ وغیرہ، مگر ایسے ہر ضرر رساں فعل کے لیے اول اس کو انتباہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تعزیر۔ تعزیر کے معنی تادیب کے ہیں۔ یہ ایسی سزائیں ہیں جو شریعت نے مقرر نہیں کی۔ ایسے جرائم میں قاضی واقعہ مقدمہ اور جرم کی شدت کو مد نظر رکھ کر ہلکی یا سخت سزا دینے کا مجاز ہے۔ ایسی سزا کو قاضی کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان میں جرائم جو ہے وہ سود، مال میں خیانت، رشوت وغیرہ وغیرہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سزائے موت۔ موت کی سزا بالعموم قتل کے مقدمات میں دی جاتی ہے۔ شریعت نے اسے قصاص کا نام دیا ہے۔ قصاص کے علاوہ دیگر جرائم بھی ایسے ہیں جن میں سزائے موت دی جاتی ہیں، مثلا بغاوت، غداری، ارتداد وغیرہ۔ موت کی سزا حکومت اپنے طریقوں سے دیتی ہے، لیکن آج حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کے ذریعے سزائے موت کو افضل قرار دیا ہے۔
اس کے بعد آ جاتا ہے عمر قید۔ عمر قید سے مراد مجرم کو اس کی باقی زندگی بھر کے لیے قید میں رکھنا۔ یہ عام طور پر 25 سال پر مشتمل ہوتی ہے، مگر اس کو قیدی کے قانون مجریہ 1894 کی دفعہ 59 کے تحت کم کر کے 14 سال مقرر کیا گیا ہے۔ شریعت میں اس سزا کا واضح تصور موجود نہ ہے، البتہ سزائے موت کے متعلقہ جرائم میں حکومت عمر قید کے لیے تعزیری قانون بنانے کی مجاز ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قید کی سزا۔ یہ قید 2 اقسام کی ہوتی ہے، قید بامشقت اور دوسرا سادہ قید۔ فقہ کے مطابق اگر شرعی سزا معاف کر دی جائے تو مجرم کو قاضی بطور سرزنش قید کی سزا دے سکتا ہے۔ جب قانون میں کم از کم اور زیادہ سے زیادہ سزا مقرر ہو تو قاضی مقدمہ کے حالات و واقعات کے پیش نظر تعزیری سزا سنا دے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ضبطی جائیداد۔ تعزیرات پاکستان کی ضبطی جائیداد سے متعلقہ دفعات 61 اور 62 منسوخ کر دی گئی ہے، لیکن مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعات 126، 127 اور 169 کے تحت مجرم کی جائیداد کی ضبطی عمل میں لائی جاتی ہے۔ یہ سزا ایک قسم کا جرمانہ ہے جو مجرم سے وصول کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جرمانہ۔ کسی جرم کے ارتکاب پر دیگر سزاؤں کے ساتھ ساتھ جرمانہ کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ جرمانہ عائد کرنے کے قاضی جرم کے واقعات، مجرم کے کردار اور جرم کی ماہیت کو پیش نظر رکھے گا۔ اگر مجرم جرمانہ ادا نہ کرے تو اس کو قید محض کی سزا دی جا سکتی تھی۔ یہ تھا ناظرین سزاؤں کے حوالے سے آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔